جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی گزر گیا اور دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری عشرہ باقی ہے۔ اس تیسرے اور آخری عشرے کے اندر اللہ کریم نے ایک بہت بڑی عبادت رکھی ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف، اللہ کریم نے اس اعتکاف کو اتنی اہمیت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اعتکاف کیا تو اس شخص کو جہنم سے 10 خندق کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، چاہے وہ گھروں کے اندر مستورات ہوں، ان میں سے کسی نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 10 خندقوں کی مسافت ہو جاتی ہے، یعنی اتنے دور چلے جاتے ہیں۔ 10 خندق کسے کہا جاتا ہے؟ فرمائے ایک خندق کا جو مسافت ہے، ایک خندق کی جو فرمائے کہ طے اور فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ جہنم سے دور ہو جائے گا بندہ 10 خندقوں کے برابر۔ 500 کو فرمائے کہ ضرب دو 10 سے تو کتنا ہو جائے گا؟ تو اتنا دور بندہ چلے جاتا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، 10 دن مسنون اعتکاف، تو اس شخص کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور اعتکاف کے معنی میں آتا بھی یہی ہے کہ هو المکث فی المسجد مع نیت الصوم، کہ مسجد کے اندر ٹھہرنا روزے کی نیت کے ساتھ۔ جب بندہ مسجد کے اندر ٹھہرے گا، اعتکاف کرے گا تو اللہ کریم اس کو بہت زیادہ عبادات سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب اعتکاف کی نیت سے وہ بیٹھ جائے گا 10 دن کے لیے، تو اس 10 دنوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تہجد بھی پڑھنے والا ہوگا، اللہ اشراق کی توفیق بھی دیں گے، اوابین کی توفیق بھی دیں گے، تہجد کی توفیق بھی دیں گے، صلاۃ التسبیح کی توفیق بھی دیں گے۔ اللہ کریم کچھ نہ کچھ درس ہوتا ہوگا مسجد اور مدرسے کے اندر، اس کو سماعت کرنے کی بھی توفیق دیں گے، ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کی بھی توفیق دیں گے، ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کی بھی توفیق دیں گے، ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ تسبیحات کرنے کی بھی اللہ کریم توفیق اس کو عطا کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ فرمائے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں گنوائی ہیں، جو اہم اور عمدہ ترین 5 طاق راتیں ہیں اللہ کریم اس کے اعتکاف پہ بیٹھنے کی برکت سے ان 5 راتوں کو بھی اس کو غنیمت سے ملتے ہوئے فرمائے کہ سرفراز فرما دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں کے اندر جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی طاق رات ہو اور حقیقت میں وہ لیلۃ القدر ہو اور ہمیں وہ مل جائے تو اللہ کریم کی طرف سے بہت بڑا انعام ہمیں مل گیا، اتنی بڑی فضیلت مل گئی۔ اس پر ایک آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان، اس کا واقعہ بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس نے 80 سال کی زندگی جہاد کے اندر لگا دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا جس نے اپنی 80 سال کی زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دی۔ تو صحابہ نے جب اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ان الفاظ کو سنا تو وہ بیچارے حیران اور متحیر اور پریشان ہو گئے کہ اللہ کے حبیب ہماری اس امت کی عمریں تو ہے ہی ٹوٹل 60 سال 70 سال، تو ہم تو اس فضیلت کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ کے رسول سے یہ گفتگو ہو رہی تھی صحابہ کرام کی تو اللہ کریم نے اسی وقت سورۃ القدر کو نازل فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
فرمائے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کی رات کے اندر۔ پھر آگے سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ پھر اللہ کریم نے سوال کر کے خود ہی جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ترین رات ہے۔ تو فرمائے کہ 1000 سال کو اگر ہم ضرب لگائیں تو یہ 83 سال کی زندگی بنتی ہے، 83 سال کی عبادت بنتی ہے، 83 سال۔ فرمائے کہ ایک رات کی فضیلت اگر مسلمان کو مل جائے تو 83 سال سے زیادہ افضل ہے، خیر من الف شہر قرار دیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اشش کر بیٹھے، سبحان اللہ، کہ اللہ اکبر، اتنی بڑی رات ہے کہ اللہ کے رسول 5 راتیں بھی ہم 5 راتیں سجدے کے اندر گزار دیں، 5 راتوں کے اندر اس طرح عبادت کریں کہ اللہ کریم کے ہاں سے ہمیں یہ طاق رات اور لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ کریم 5 جو طاق راتیں ہیں وہ بھی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ اعتکاف کرنا، یہ سنت کو مکمل کرنا۔ جو بندہ بھی اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کرنے کی بنا پر بہت زیادہ خیریں، بہت زیادہ برکتیں، بہت زیادہ رحمتیں وہ بندہ لوٹنے والا شروع۔ مسلمان کا تو حقیقت میں یہ جو مہینہ ہے ویسے ہی مومن کے لیے سیزن کا مہینہ ہے، مومن کے لیے سیزن کا مہینہ ہے، اور ہوتا ہے عموماً عقلی طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جس بندے کا جس اعتبار سے سیزن کا مہینہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کو زیادہ ٹائم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کپڑے والوں کو دیکھیں آپ، کپڑے والوں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سیزن کا مہینہ ہے، وہ صبح سے لے کے یعنی 12 بجے سے لے کے رات کو 3-4 بجے تک اپنی دکانیں کھول کر بیٹھے۔ کیوں؟ دنیاوی اعتبار سے سیزن کا مہینہ ہے۔ لیکن مسلمان تھوڑا سا یہ سوچے کہ اللہ کریم نے سیزن کا مہینہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو۔ اس میں آیا ہم مارکیٹ کی طرف زیادہ توجہ دیے ہوئے ہیں یا اللہ کے گھر کی طرف زیادہ ہماری توجہ ہے؟ اب مارکیٹوں میں آپ دیکھیں کتنا رش ہے، آخری عشرے کو شاپنگ کے نام لگا دیں گے ہم کہ نہیں بھئی، کوئی چپلیں خرید رہا ہے مارکیٹوں میں جا کر، کوئی کپڑے خرید رہا ہے، کوئی چشمے خرید رہا ہے، کوئی کیا تو کوئی کیا۔ طاق راتوں کو تلاش کرنے کے بجائے ہم چپلیں ڈھونڈ رہے ہیں، چپلیں تلاش کر رہے ہیں، ہم ٹوپی خرید رہے ہیں، ہم کپڑے خرید رہے ہیں، ہم چشمے خرید رہے ہیں، ہم دنیا جہاں کی چیزیں خرید رہے ہیں۔ بھئی عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، اللہ کے ولی یہ شاپنگ رمضان سے پہلے ہونی چاہیے تھی، یہ رمضان سے پہلے ساری چیزیں ہم نے خرید لینی چاہیے تھی تاکہ طاق راتوں کو بالکل ہماتن ہو کے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تاکہ طاق راتوں میں سے ایک بھی لیلۃ القدر ہمارے ہاں قابل قبول ہو جاتی ہے، ہمیں لیلۃ القدر مل جاتی۔ خدا کی قسم 83 برس فرمایا اس سے بھی افضل ترین کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی۔ لیکن مسلمان اتنا دور ہے ان عبادات سے، مسلمانوں کو جتنا سمجھاؤ تو وہ جب تک سنتے ہیں اس وقت تک تو یہ سمجھتے کہ نہیں یہ جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، مولوی صاحب جو بات بتا رہے ہیں بس حقیقت یہی ہے، بس اسی کے مطابق اب زندگی کو لے کر آنا ہے۔ جیسے یہاں سے اٹھ کر جائیں گے فوراً سارے ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ واللہ عالم پتہ نہیں کیا مسئلہ، یا تو ہو سکتا ہے کہ پیٹ کے اندر حلال لقمہ کم ہے، حرام لقمہ زیادہ ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دل نہیں کرتا عبادت کرنے کو۔ ایک شخص کسی کے پاس آیا، اللہ والے کے پاس، اس نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا عبادت کرنے کو، میرا دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کو، میرا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، میرا دل نہیں چاہتا کسی کو میں کوئی اچھی چیز بتاؤں۔ کیا دل چاہتا ہے؟ کیا دل چاہتا ہے کہ کھیلوں خوب، لا یعنی بکواسات خوب کروں، ساری چیزوں میں پڑھوں؟ حضرت نے کہا کہ آپ ایسے کریں، اپنا کھانا پینا باہر سے بند کر دیں، گھر کے اندر سے کھانا پینا رکھیں، بالکل باہر سے روک دے اپنے آپ کو۔ پھر اس کے بعد 1-1.5 ہفتے کے بعد مجھے آگے بتانا کیا کیفیت ہے۔ اس شخص نے آ کر بتایا 1 ہفتے کے بعد کہ حضرت اب میرا دل چاہتا ہے نماز بھی الحمدللہ میں نے شروع کر دی، قرآن آتا نہیں تھا سیکھنا شروع کر دی ہے، ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ میں لوگوں سے محبت بھری باتیں کرتا ہوں، ساری چیزوں کو سکھانے لگ جاتا ہوں۔ پھر وہ پوچھنے لگے حضرت مجھے بتایا تو صحیح، آپ نے مجھے باہر کے کھانوں سے کیوں روکا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ باہر کے کھانوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جاتی،
باہر کے کھانوں کے اندر پاکی اور ناپاکی کی تمیز نہیں کی جاتی. آپ کو پتہ ہے باہر کے کھانوں کے اندر جائز ناجائز کی تمیز نہیں کی جاتی. جائز اور ناجائز سب مکس ہو رہا ہے، حلال و حرام سب مکس ہو رہا ہے، پاک و ناپاک سب مکس ہو رہا ہے. لہذا جب ساری چیزیں گندگیاں ملی ہوتی تو آپ کے دماغ کے اوپر گندگی آئے گی، آپ کے دل و دماغ میں گندگی جمے گی، اچھائی کیسے آپ کے ہاں جنم لے گی؟ تو وہ حیران ہوا کہ حقیقت میں یہ بات اسی طرح لگتی ہے کہ گھر کے اندر ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی کھانا پینا سوکھا روکھا ہوتا ہے اس کے اندر ایک تو برکت بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ میں پیٹ بھی تشفی سے مکمل اور اچھی طرح بھر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں بعد میں دل چاہتا ہے کہ میں حقیقت میں صحیح طریقے سے اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤں. یہ تو دیکھو یہ نسخہ جو بزرگ نے بتایا یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے، کون ہے اللہ کے برگزیدہ بندے؟ انبیاء علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، وہ سب سے زیادہ برگزیدہ بندے ہیں، ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں بہت بہترین. اللہ کریم نے ان کو بھی دعوت کیا دی، یا ایھا الرسل، اے میرے برگزیدہ بندو، اے میرے رسول و پیغمبر، کلوا من الطیبات، کہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ، پاک اور حلال رزق کھاؤ. تو ربا اس سے ہوگا کیا؟ اللہ نے بھی جواب دیا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ پہلے پاک رزق تمہارے پیٹ میں جائے گا، اس کے بعد نیک عمل نکلیں گے تمہارے اعضاء سے. اگر حرام کا لقمہ تمہارے پیٹوں کے اندر ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارے اعضاء سے اچھی چیزیں نکل جائیں، اچھے اعمال نکل جائیں، نیک اعمال نکل جائیں. لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے روکا جائے اور حلال کی طرف اپنے آپ کو ڈالا جائے، اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی. تو آج کی اس نشست ہماری بس اسی پر ہم اس کو اختتام کرتے ہیں کہ ہم حلال کا لقمہ کھائیں اور حرام سے اپنے آپ کو روکیں. ساتھ ساتھ میں جب یہ اعتکاف کی اللہ کریم نے بہت اہم ترین ہمیں سنت سے نوازا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا اپنی زندگی کے اندر، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے. لیکن زیادہ تر جو روایات ہیں وہ 10 دن کی روایات ہیں. اللہ کے رسول کا جب وصال ہونے لگا تو اس سال اللہ کے حبیب نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے لیے بھی کر لے، تو نہیں رہا تو تب بھی اس کے لیے ٹھیک ہے. تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے حبیب کی ایک ایک سنت پر عمل کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ ہمارے مدرسے کے اندر یہ مسجد ہے الحمدللہ، یا سارے معاملات اپنے اچھے انداز میں ہو رہے ہیں. کوئی ایک شخص بھی ارادہ کرے گا اس کی برکت سے 2-4 بندے آ جائیں گے تو یہ اعتکاف کی سنت اگر پہلی دفعہ یہاں خدا کی قسم زندہ ہوگی تو ہمیں 100 شہیدوں جتنا ثواب ملے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو بندہ فتنے اور فساد کے زمانے کے اندر میری کسی ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں سے زیادہ اجر ملے گا. تو اس لیے کوئی ایک شخص اگر کھڑا ہو کر یہاں پر اعتکاف کے لیے تیار ہوگا، عزم کرے گا اپنے دل کے اندر، اس کی برکت سے 2-4 بندے بیٹھ جائیں گے، اس سنت پر عمل ہوگا انشاءاللہ. جب تک اس مدرسے کے اندر، اس مسجد کے اندر اعتکاف لوگ کرتے رہیں گے، وہ دنیا سے بندہ چلا جائے گا لیکن اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے عزم یہ کریں گے انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ عزم کرے گا کوئی نہ کوئی تو یہاں پر بیٹھے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اگر نہیں بیٹھتا تو یہ سنت موقعہ علی الکفایہ ہے. یہ جو اعتکاف کرنا تو سارے اہل محلہ کے افراد گناہ گار ہوتے ہیں، اور گناہ صغیرہ والا نہیں کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں کہ جب تک پکی توبہ نہ کر لی جائے اللہ اس کو معاف بھی نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.